I will be ordering the cessation of sanctions against Syria in order to give them a chance at greatness. Abraham Accords that we're so proud of. My fervent hope, wish, and even my dream that Saudi Arabia, a place I have such respect for, especially over the last fairly short period of time, what you've been able to do, but we'll soon be joining the Abraham Accords. I think it'll be a tremendous tribute to your country. I call it, in a friendly way, nuclear dust. We're not going to be making any nuclear dust. Iran has sort of agreed to the terms. We've been strong. I want them to succeed. I want them to end up being a great country. My administration helped broker a full and immediate ceasefire between India and Pakistan. My administration successfully brokered a historic ceasefire between India and Pakistan. Settled the problem between Pakistan and India last week. It was getting more and more hostile, and we talked to them about trade. Let's do trade instead of do war. सीज फायर की पहली घोषणा राष्ट्रपति ट्रंप क्यों करते हैं? क्यों नहीं पार्लियामेंट को विश्वास में लेते? अमेरिका की भूमिका क्या है जो मीडिएशन बार बार आज फिर राष्ट्रपति ट्रंप ने दोहराया है? तो इस पर प्रधानमंत्री चुप क्यों है? Our dealings with them will be bilateral and strictly bilateral. The only talks with Pakistan will be on terror. Only thing which remains to be discussed on Kashmir is the vacation of illegally occupied Indian territory in Pakistan occupied Kashmir. The Indus Waters Treaty held in abeyance and will be continued to be held in abeyance. Declared that if this treaty is tempered, if the water is diverted, water is stopped, we'll treat it as an act of war. वेलकम टू न्यूज़ वाइज, मैं हूं आरिफा नूर। नाजरीन, प्रोग्राम में आज सबसे पहले हम बात करेंगे कुछ वर्ल्ड पॉलिटिक्स की। पाकिस्तान भारत ताल्लुकात के हवाले से तो हम पिछले दिनों में बहुत इस पे गुफ्तगू की, आज भी थोड़ी सी रोशनी डालेंगे। पर ज़्यादा अहम जो इस वक्त मौजू है, ज़्यादा अहम तो हम नहीं कह सकते बट उतना ही अहम है, वो है इस वक्त सदर डोनाल्ड ट्रंप और जिस तरह वो दुनिया से इस वक्त हम कह सकते हैं डील कर रहे हैं और उसका क्या असर पड़ेगा। ख़ास तौर पे अगर हम आजकल बात करें, जिस तरह वो बार बार जिक्र कर रहे हैं पाकिस्तान भारत का, दो चीज़ें हैं। एक, शायद पिछले चंद सालों में किसी अमरीकी सदर ने इतनी तफसील से बार बार जिक्र नहीं किया जो उनकी इंटरवेंशन रही है इंडिया पाकिस्तान में, जिस तरह डोनाल्ड ट्रंप साहब कर रहे हैं। और दूसरा जो बार बार दोनों ममालिक का साथ जिक्र कर रहे हैं, शायद अगर एक डेमोक्रेट सदर होते तो वो इस तरह गुफ्तगू ना करते। और जो इस वक्त हम देख रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप का जो मिडिल ईस्ट का दौरा है, ये भी बहुत अहम है। एक तरफ वो वहाँ गए, वो 3 अरब गल्फ़ ममालिक का ये दौरा है, उनका जो कतर की तरफ से उनको जहाज़ दिया जा रहा है उस पे तो तनाज़ा अमेरिका में बना ही हुआ है। मगर वहाँ पहुंचकर जिस तरह उन्होंने फ़ौरन और बहुत तेज़ी से शाम यानी कि सीरिया से सैंक्शंस या जो थी वो ख़त्म कर दी। सीरिया के जो नए लीडर हैं जिनके ऊपर बाउंटी थी अमेरिका की तरफ से, वो सब मामला ख़त्म कर दिया है, उनसे मुलाकात भी उन्होंने कर दी। ये भी एक बहुत बड़ी बात है क्योंकि अगर हम देखें कि हमारे पड़ोस में अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान से अमेरिका ने डायरेक्टली नेगोशिएशंस की, डील साइन की, मगर फिर भी अभी तक जितनी सैंक्शंस हैं वो वहाँ हटी नहीं हैं। मगर मिडिल ईस्ट में हम इसके बिल्कुल बरक्स देख रहे हैं। उसके साथ साथ ईरान की तरफ भी वो चाहते हैं कि ताल्लुकात बेहतर हों। जो पिछली दफ़े हम जब वो उनकी टर्म प्रेसिडेंशियल थी तो मामलात कुछ फ़र्क थे। और जो तीसरा अहम नुक्ता वो ये है कि ये उनका दौरा मिडल ईस्ट का है, मगर इज़राइल ना वो जा रहे हैं इस दौरे पे, ना उन्होंने कोई ख़ास जिक्र किया है जितनी भी उनकी तकरीरें अभी तक हमने सुनी हैं। तो ये क्या हम सिर्फ कहें कि सदर ट्रंप जो हैं वो बहुत एक मुख्तलिफ़ किस्म के इंसान हैं, वो जिस तरह प्रेसिडेंसी में या जो उनका बिहेवियर है वो भी बाकी ममालिक से बहुत फ़र्क, बाकी जो माजी के सदर रहे हैं उनसे बहुत फ़र्क है। बट विल इट ऑल्सो मेक अ डिफरेंस टू अमेरिकाज़ फॉरेन पॉलिसी? और अगर अमेरिका की फॉरेन पॉलिसी पे फ़र्क पड़ेगा तो फिर क्या हमें मिडिल ईस्ट में भी कोई फ़र्क नज़र आएगा कि नहीं? इन सब इश्यूज़ पे हम करेंगे। इस पे बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जमील अहमद ख़ान साहब। हमारे ये साबिक सफ़ीर हैं लिबिया और यूएई में, इन्होंने सर्व किया। वेलकम टू द शो सर। जी जमील साहब, सर सबसे पहले तो जो ये हम इस वक्त कहें कि यहाँ बहुत कयास राय भी कुछ जगहों पे हो रही है
کہ نیتنیاہو اور جو وزیر اعظم ہے اسرائیل کے اور ڈونلڈ ٹرمپ کے درمیان میں کوئی فاصلہ بڑا ہے. ایک طرف جب سے یہ پاور میں آئے ہیں امریکہ میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ بہت پرو اسرائیل پالیسی بھی ہمیں فالو ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے, جس طرح کی وہاں سختیاں طالب علموں کے ساتھ ہو رہی ہے, امیگریشن کے ایشو پہ ہو رہی ہے. مگر دوسری طرف کچھ دونوں ممالک کے درمیان ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ٹینشن بھی نظر آ رہی ہے, یا how would you describe it, sir? No, definitely. کچھ محسوس ہوتا ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کیونکہ ایک اپنے آپ کو بہت طاقتور شخصیت بھی سمجھتے ہیں, اور ظاہر ہے بہت طاقتور ملک کے طاقتور صدر ہیں, اس میں تو کوئی شک کی بات نہیں. لیکن کیونکہ جو تانے بانے بنے گئے ہیں امریکہ میں, آپ نے کتاب کا ذکر سنا ہوگا جان میر شائمیر کا, جس میں اسرائیلی لابی کا ذکر بڑے مفصل طریقے سے ہے کہ کس طرح وہ سرات کر گئی ہے اس پوری تمام اسٹرکچر میں یونائٹڈ اسٹیٹس کے, ایون یو کے, فرانس, جرمنی میں کسی حد تک, لیکن یو ایس میں ان پرٹیکولر کانگریس میں. تو اس کی وجہ سے یہ مشکل ہو جاتا تھا جتنے بھی صدور گزرے ہیں. ایون ڈونلڈ ٹرمپ کے لیے تھوڑا سا یہ ٹف تو ہوگا, لیکن کیونکہ ان کی اپنی شخصیت اتنی حاوی آ جاتی ہے اور وہ اپنی ایسی ٹیم لے کے آئے ہیں, گو کہ اس ٹیم میں لیننگ رکھنے والے ہیں لوگ اسرائیل کی طرف, لیکن پھر بھی ان کی اپنی شخصیت کی وجہ سے کچھ نظر آتا ہے. اور اگر آپ ان کے تقاریر کے مضمرات دیکھ لیں جو اس نے سعودی عرب میں انہوں نے کی, جو قطر میں کی, اب اس کی آپ مضمرات دیکھ لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ میں کوئی نظر آتا ہے فائن ٹیوننگ. آئی وونٹ سے کمپلیٹ ریسیٹ, بیکاز دی مین فارن پالیسی مین پوائنٹ از about the containment of China. I could only understand کہ اس میں تھوڑی بہت لچک آگے پیچھے ہو سکتی ہے, ختم نہیں ہو سکتی. لیکن اس کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں کہ غزہ کے بارے میں ڈونلڈ ٹرمپ نے اس مرتبہ کیا ذکر کیا, اور پہلے بھی امریکہ کا اسرائیل کے حوالے سے غزہ کے طرف کیا ایٹیچیوڈ رہا. اور میں 2 لائنوں میں بتاتا بھی چلوں کہ امریکہ اپنا ایک پیئر بنا رہا ہے وہاں سمندر میں غزہ کے سامنے بندرگاہ پر, تاکہ وہ جو امریکہ نے بلاکیٹ کیا ہوا ہے وہ اپنی سپلائی لائن کھول کے, اور غزہ میں جو 2.5 مہینوں سے لوگ بھوکے مر رہے ہیں تو ان کو ریلیف پہنچایا جائے. ایک تو یہ. دوسرا, سعودی عرب میں انہوں نے انڈیا دے دیا ابراہیم اکارڈ میں شامل ہونے کا, کہ سب سے اسٹرانگ آدمی میرے سامنے بیٹھا ہے, ایم بی ایس کی طرف ان کا اشارہ تھا, اور انہوں نے کہا کہ ابراہیم اکارڈ یہ جوائن کریں گے لیکن اپنے ٹائم پر کریں گے. تو یہ اگر انہوں نے جو اشارہ دیا کہ غزہ کا معاملہ کسی طرف لے کے جانا چاہتے ہیں تو وہ اس کو اگر سیٹل کر دیتے ہیں ان حالات میں. آپ دیکھیں کہ سیرین کے لوگ کتنے خلاف تھے, سیریا کے لوگ کل کتنی. ڈاکٹر صاحب معاف کریے گا, آپ کی بات میں یہاں کاٹ رہی ہوں. یہی جو آپ, کیونکہ غزہ کا آپ نے 2-3 مرتبہ ذکر کیا, بٹ سر اس کو کس طرح کچھ وہ آپ یہ سمجھ پائے ہیں کہ کس طرح وہ سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہ بھی قیاس آرائی ہو رہی ہے. جیفری سیکس کا انٹرویو پچھلے دنوں میں آیا, آپ نے دیکھا ہوگا, وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ فلسطین کی ریاست کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہیں, بٹ دیٹ مائٹ سیم ٹو بی ٹو آپٹمسٹک. کیا آپ کا خیال ہے کہ اس طرف معاملہ جا رہا ہے؟ نہیں, دیکھیں, وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ ون تھنگ. یہ چیز ہمیں ضرور دیکھنا پڑے گا کہ جو رولرز ہیں گلف کنٹریز کے, ان کا تو چلیں اپنا مطمع نظر ہے, اور وہ ان کی ہمیشہ سے لیننگ, نہ صرف لیننگ رہی ہے, ڈیپینڈنس رہی ہے امریکہ پہ, چاہے کسی بھی دور میں آپ دیکھ لیں. تو وہ اپنی جگہ پر, لیکن وہاں کی عوام جو ہے باٹم اپ پریشر بھی ہے, جس کی وجہ سے فیصلہ کرنے سے پہلے وہ سوچیں گے. اس باٹم اپ پریشر کو میرے اپنے تجزیے کے مطابق ٹرمپ کو ادراک اس کا دلا دیا گیا ہے, انلیس غزہ کے سیٹلمنٹ کا, ٹھیک ہے, اس انداز میں نہیں جس انداز میں اوسلو ایکارڈ ہے, 2 اسٹیٹ والی بات ہے, وہ تو مجھے ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن ریلیف, اگر کوئی ریلیف مل جاتا ہے, پہلے تو غزہ سے لوگوں کو نکالنے کی بات ہو رہی تھی, غزہ کو بالکل خالی کرنے کی بات ہو رہی تھی. اس مرتبہ آپ نے دیکھا کہ اس کا ذکر نہیں آیا, جس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو خوراک کی ریلیف پہلی جو نظر آ رہی ہے, جو اناؤنس ہو چکی ہے, اور دوسری ریلیف جو نظر آ رہی ہے ریکنسٹرکشن کی. اور جیسے یہ ہوا تو مجھے سعودی عرب کے ساتھ 5-6 ممالک جوائن کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں فی الفور چند مہینوں میں ابراہیم اکارڈ کو, اور یقیناً پاکستان پر بھی تھوڑا پریشر پڑے گا اس کا. تو یہ ایک تغیرات. اور دوسرا, ایران کو تھوڑا سا کوشش کر رہے ہیں کہ ٹوٹلی اٹ شوڈ گیو اپ دی نیوکلیئر پلان,
कम्प्लीटली ईरान कभी नहीं चाहता है, वो इसमें थोड़ी सी टग ऑफ वार चलेगी, और अगर नहीं हुआ तो बता दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने कि वी हैव द बिगेस्ट एंड द मोस्ट पावरफुल आर्मी ऑफ द वर्ल्ड, और फिर हम चाहते हैं कि ये नेगोशिएशन से हो जाए, ईरान के लोग तरक्की करें, और जो उनका स्टाइल है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो जाहिर है हम इसका फैसला करेंगे, वर्ड्स टू दैट इफेक्ट। तो ये इसका मतलब ये है कि ईरान के मामले को, यूक्रेन के मामले को, कश्मीर का हवाला खुद डोनाल्ड ट्रंप ने किया, और पाकिस्तान के लिए सुनहरा मौका है कि वो जो यूएन की 15 सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशंस हैं उसको अब बजाय चैप्टर 6 के चैप्टर 7 की तरफ ले जाने के लिए कोशिश करें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप इसमें अब इंटरेस्टेड हो गए हैं इस खत्ते में। आगे चल के अगर आप बात करेंगी तो बता दिया जाएगा कि न सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप बल्कि दुनिया क्यों इंटरेस्टेड हो गई है इस मामले में। तो अगर इन तमाम कंटूर्स को आप देखें जियो पॉलिटिकल लैंडस्केप के, तो ये जो अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नज़र आ रही है उसमें कुछ फाइन ट्यूनिंग नज़र आ रही है, और जब फाइन ट्यूनिंग नज़र आ रही है तो महसूस ये होता है कि अब जो फॉरेन पॉलिसी है अमेरिका की एक मजबूत पर्सनैलिटी की वजह से उसमें कुछ तब्दीली आएगी, और डोनाल्ड ट्रंप की जो मुख्तलिफ ज़राए से और ज़राए अबलाग से महसूस हो रहा है। डॉक्टर साहब माफ़ करिएगा, मैं आपकी बात यहाँ काट रही हूँ। मैं आपसे पूछना ये चाह रही हूँ सर कि वो आप फाइन ट्यूनिंग का भी जिक्र कर रहे हैं, उनकी मजबूत पर्सनैलिटी का भी जिक्र कर रहे हैं, बट सर यू नो डू यू थिंक कि यू माइट बी बीइंग टू ऑप्टिमिस्टिक, क्योंकि जब सदर ट्रंप आ रहे थे, जब वो इलेक्शन जीत गए, व्हाइट हाउस में आने लगे, तो तब सबका ख्याल था कि वो आते साथ फ़लस्तीन गज़ा में भी जंग बंद करवा देंगे और वो यूक्रेन और रशिया की भी जंग बंद करवा देंगे, मगर वो दोनों फ्रंट्स पे कामयाब नहीं हो पाए। कहने का मकसद या पूछने का मकसद ये कि अमरीकी सदर जो होता है वो बहुत पावरफुल होता है, सदर डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो बहुत एक मजबूत पर्सनालिटी हैं, मगर जो सियासत होती है या इंटरनेशनल पॉलिटिक्स होती है उसको मोल्ड करना इतना आसान नहीं होता। तो सर जो आप भी फाइन ट्यूनिंग की बात करें, will it be that easy? No, it's never too easy because जो डिप्लोमेसी है और इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसमें कंसिस्टेंसी और कंटिन्यूटी की ज़रूरत होती है। वो नीजर के तहत रातों रात कोई तब्दील नहीं हो जाती है, लेकिन उसके खदोखाल नज़र आना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि खदोखाल नज़र आ रही हैं और डोनाल्ड ट्रंप और इजराइल दोनों उजलत में हैं कि अब्राहम अकॉर्ड में ज़्यादा से ज़्यादा लोग शामिल हो जाएं, ज़्यादा से ज़्यादा ममालिक शामिल हो जाएं। तो उसकी वजह से कुछ लो और कुछ दो के हवाले से महसूस होता है कि ये मामला जो पहले ज़्यादा सुस्ती की तरफ, सुस्त रवि की तरफ था, अब इसमें तेज़ी आ जाएगी। लेकिन आपकी बात दुरुस्त है कि ये कोई नीजर डिसीशन के तहत इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स में तब्दीली रातों रात नहीं आती है, इट टेक्स अ लिटिल वाइल। इसीलिए डोनाल्ड ट्रंप अपने इलेक्शन कैंपेन में कहते थे मैं आया तो 2-3 दिन में यूक्रेन की जंग बंद हो जाएगी, गज़ा का फैसला हो जाएगा। लेकिन ज़ाहिर है उसमें टाइम लगा, क्योंकि जब पावर में आते हैं सरबराहान और ख़ास तौर पे यूएस के भी शामिल कर लें इसमें, तो उसके बाद अंदाज़ा होता है कि पहले से इस्टेब्लिशमेंट ने क्या प्लानिंग की हुई है और जो बाकी लॉबीज काम करती हैं, पर्टिकुलरली इजरायली लॉबीज का मैंने हवाला दिया है, उसके ताने बाने कितने बुने गए हैं और उससे किस तरह से जान छुड़ा के और अमेरिका अपनी कोई इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी की तरफ जा सकता है, जो बहुत नामुमकिन सी नज़र आती है बात। लेकिन फिर भी मैंने फाइन ट्यूनिंग का इसीलिए जिक्र किया कि उसमें कुछ तब्दीली नज़र आ रही है। जी जी, डॉक्टर हुमा बकई साहिबा ने भी ज्वाइन किया है। डॉक्टर साहब बहुत गहरी नज़र रखती हैं ये भी इंटरनेशनल अफेयर्स पे। वेलकम टू द शो डॉक्टर साहिबा। जी डॉक्टर साहिबा, वी आर टॉकिंग अबाउट जो डोनाल्ड ट्रंप साहब का इस वक्त दौरा है मिडिल ईस्ट का, और कैसे हम ये कह सकते हैं कि इन मैनी वेज वो ये तो खैर हम सबको पहले ही मालूम था कि वो एक रिवायती किस्म के तो सदर है नहीं, पर हम बात ये कर रहे थे कि कितनी उनके पास स्पेस होगी कि वो जिस किस्म के, जिस तरह वो देख रहे हैं मिडिल ईस्ट को और जितनी तब्दीली वो शायद लाना चाह रहे हैं, उनके पास कितनी स्पेस होगी। हाउ आर यू व्यूइंग हिज ट्रिप टू द मिडिल ईस्ट? देखिए, जब ये अपनी कैंपेन में भी थे ना,
تو بہت لوگوں کا خیال تھا کہ یہ مڈل ایسٹ میں ایسا فٹ ورک ضرور کریں گے جس کے تحت یہ ابراہیم ایکارڈز کو ریوائو کر دیں. اور آپ کو پتا ہے کہ جب 7 اکتوبر کا واقعہ ہوا تو جو سب سے بڑا دھچکا تھا وہ ابراہیم ایکارڈز کو لگا تھا، کیونکہ ورڈ پہ تھی مڈل ایسٹ کے بہت بڑے ممالک اسرائیل سے تعلقات بہتر کرنے پہ، ٹریڈ کنورجنس پہ، اور سمجھیے کہ تقریباً ایک خودکش حملہ کر پیلسٹینینز نے ریوائز کیا تھا پیلسٹینین ایشوز اور وارڈ آف کیا تھا ابراہیم ایکارڈ کو. لیکن جس دور یہ جنگ پھر چلی اور جس طرح کا اگریشن آپ نے دیکھا مڈل ایسٹ میں، جو بائی دا وے ابھی بھی جاری ہے، تو اب مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایک بار پھر ٹرمپ جو ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں کہ ابراہیم ایکارڈ جو ہیں وہ ریوائو ہوں. اور انٹرسٹنگلی ان کو کوئی برا ریسیپشن نہیں ملا ہے، ان کو اچھا ریسیپشن ملا ہے. انہوں نے سیریا سے سینکشن ہٹائے. ہاؤ ڈو یو ویو دیٹ جی ڈاکٹر صاحبہ؟ میں بیکاز آنا ہی چاہ رہی تھی، ڈاکٹر جمیل نے بھی ذکر کیا سیریا کا. آئی وانٹیڈ ٹو ڈسکس دیٹ ان ڈیٹیل. تو آپ کس طرح دیکھ رہی ہیں اتنا وارم ریسیپشن، if I can call it that، اور اتنی جلدی یہ فیصلہ کرنے کا کہ جو ساری سینکشنز وغیرہ ہیں سیریا کے خلاف انہوں نے اتنی تیزی سے ہٹائی ہیں؟ یہ بالکل تیزی سے ہٹائی ہیں. انہوں نے سعودی عرب کو بہت اچھا کوٹ کیا ہے، قطر کو کوٹ کیا ہے. جو لوگ کرٹیکل ہوتے ہیں ٹرمپ کو، وہ جو قطر میں جو انہوں نے تحفے ایکسیپٹ کیے اور جو دوستیاں کی اور جو آپٹکس تھے، اس پہ سمجھیے امریکہ میں ناراضگی ہے. بیکاز قطر کو تو وہ بالکل سمجھیے ایک ٹیررسٹ سپورٹنگ آرگنائزیشن کے دیکھتے ہیں، کیسا ملک جو ٹیررزم کو اور امریکہ کے خلاف جو اینٹیز کام کرتی ہیں ان کو ہیلپ اور سپورٹ کرتا ہے. لیکن مجھے ہمیشہ ٹرمپ صاحب کے بارے میں یہ لگتا ہے کہ وہ ایک کنٹرولڈ کیوس کو انجوائے کرتے ہیں. اور میں ان کے بارے میں ایک جملہ کہتی ہوں کہ وہ موت دکھاتے ہیں تو پھر ساری دنیا کو بخار اچھا لگتا ہے. تو بالکل اسی طرح انہوں نے اپنی ایک ٹریڈ وار کی تھی چائنا کے ساتھ، اور اب آپ نے دیکھا کہ ایک ٹھہراؤ وہاں آ گیا ہے. اسی طور انہوں نے پوری پشت پناہی کی اسرائیل کو، لیکن اسرائیل کو ہمیشہ سے یہ خدشہ تھا کہ یہ ابراہیم ایکارڈز کی طرف جائیں گے. وہ ابراہیم ایکارڈز کی طرف گئے اور انہوں نے کہا کہ ہم غزہ کو ایسا کر دیں گے کہ اٹ ول بی ڈریم کم ٹرو. تو 2 اسٹریٹجیز ہوتی ہے ان کی، ایک تو میں نے جو گزارش کی کنٹرول کیوس کی، اور دوسری جو ٹرمپ ہے وہ بزنس مین ہے، تو وہ ہی تھروز منی ایٹ ایوری تھنگ. صحیح. اینڈ ہی از لوکنگ ایٹ آلسو دا ڈیلز دیٹ کین بی میڈ. جی پاکستان انڈیا میں بھی دیکھیے نا، انہوں نے کہا کہ بس میں نے ٹریڈ کی بات کی تو صورتحال ٹھیک ہو جائے گی، حالانکہ the reality on the ground is far more chaotic. But having said this, Arfa, the interesting thing is کہ یہ آدمی چیزیں کروا لیتا ہے. پہلی دفعہ ہوسٹیجز ریلیز ہوئے ہیں، انڈیا پاکستان کی جنگ رکی ہے، یوکرین رشیا کے کانفلکٹ میں پروگریس ہے، یہ مڈل ایسٹ آیا ہے اور اس نے وہ انسیڈ چیزیں کی ہیں جو آپ امیجن نہیں کر سکتے تھے. تو آپ طریقہ کار پر بے انتہا اعتراضات کر سکتے، لیکن موومنٹ ضرور ہوتی ہے. جی ڈاکٹر صاحب، یہ بھارت اور پاکستان کا بھی ذکر کیا ڈاکٹر صاحبہ نے، بار بار وہ ذکر کر رہے ہیں. جیسے میں نے شروع میں بھی ذکر کیا کہ یہ بھی ایک انوکھی بات ہے، کیونکہ عموماً یہ تو ہماری تاریخ رہی ہے، امریکی صدر جو ہیں، امریکی ایڈمنسٹریشنز ہیں، وہ ہمیشہ جب بھی کوئی کرائسس ہوتا ہے ان کا رول رہتا ہے، بٹ کبھی اتنا پبلکلی انہوں نے کلیم نہیں کیا. اور دوسرا جو وہ ایکویٹ کر رہے ہیں پاکستان انڈیا کو، جس پہ جیسے آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے بھارت سے بہت کامنٹری ہو رہی ہے کہ ہم نے تو اتنے سال لگائے یہ ہائفنیشن جو ہے ختم کرنے میں، انہوں نے ہمیں دوبارہ ہائفنیٹ کر دیا. جی ہاں، پاکستان نے اس دفعہ جس ٹرانسپیرنسی کے ساتھ اپنے نکات پیش کیے 7 تاریخ کو، جبکہ سیکورٹی کونسل کمیٹی کی میٹنگ کے 17 نکات پیش ہوئے دنیا کے سامنے جو اعلامیے کے طور پر، تو بات بڑی واضح کر دی تھی. اور اس کے مطابق پاکستان، میں مختصراً بیان کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کو بالکل سبقت نظر آ رہی ہے اس مرتبہ، جو چند گھنٹوں کی یہ بڑی ایک سوفسٹیکیٹڈ قسم کی جو جھڑپیں ہوئیں اور جو جنگ ہوئی اس میں.
تو کیونکہ ابھی دیکھ لیا گیا کہ پاکستان کے جو ہمارے جانباز ہیں, جو عسکری ادارے ہیں, ان کی ایک ایفیشنسی بھی ٹیسٹ ہو گئی, ان کے ویپن ایکوپمنٹ بھی ٹیسٹ ہو گئے, اور ساتھ میں جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ پر اس کی اہمیت میں اضافہ ہو گیا. لیکن اس سے سب سے بڑی بات یہ کہ یہ ایک ایسا معاملہ جو ایک دن پہلے جے ڈی وینس کہہ رہے تھے یہ دونوں کا آپس کا معاملہ ہے, یہ آپس میں کر لیں طے, جو کرنا ہے نمٹ لیں, ہم نہیں بیچ میں پڑنا چاہتے ہیں. یہ کیا ہوا کہ اچانک آنن فانن پلٹا آ گیا دوسرے دن, اور پھر وہ مارکو روبیو جو ہے وہ ہمارے ڈپٹی پرائم منسٹر فارن منسٹر کو رنگ کر رہے ہیں, ادھر سے کہہ رہے ہیں کہ جی انڈیا تیار ہے سیز فائر. تو یہ تمام چیزیں جو بحث ہو چکی ہیں, اس کے پیچھے کوئی تو بہت بڑا کوئی محرکہ ہے, اور اس سے پیچھے سب سے بڑا خطرہ ہے وہ دنیا سہمی ہوئی ہے, دنیا ڈری ہوئی ہے کہ بھئی یہ دو نیوکلیئر ملک جو کولڈ وار میں نہیں ہو سکا کوئی تقریباً 48 سال میں, کہ ایک دفعہ آمنے سامنے آئے کیوبا سی میں اور فوراً پیچھے ہٹ گئے, یہاں تو جھڑپیں ہو گئیں, یہاں تو دونوں ملکوں کے درمیان ایک نیوکلیئر فلیش پوائنٹ آ گیا. اسی لیے راتوں رات جے ڈی وینس اور امریکہ نے پلٹا بھی کھایا. اس لیے کہ اگر آپ ایک پروفیسر برائن کا لیٹسٹ آرٹیکل دیکھیں چند روز پہلے کا, تو کہتا ہے کہ دنیا میں اگر کہیں بھی اس فلیش پوائنٹ کے ذریعے کوئی اگر حادثہ یا واقعہ یا کوئی جنگ ہو گئی تو اس میں دنیا کے 1.5 ارب افراد تو 7-8 دن اور پہلے ہی کچھ ہفتوں میں آنن فانن میں فنا ہو جائیں گے, موسم تبدیل ہو جائے گا, بادل آ جائیں گے, نیوکلیئر کوڈ آ جائے گا, لوگوں کی خوراک ختم ہو جائے گی, لوگوں کی وبا پھیل جائے گی. تو جب دنیا یہ دیکھتی ہے کہ پوری دنیا اس سے سفر کر سکتی ہے, اور آج ہمارے خود منسٹر آف ڈیفنس نے یہ بات کر دی کہ جی یہ دنیا جو ہے کس بات پر خائف ہے, اور اس کی وجہ سے یقیناً بیچ میں پڑنا پڑا. اب نہ صرف امریکہ بلکہ دنیا کے دوسرے ممالک. اب ہونا کیا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے کہ اس ٹیمپو کو برقرار, پاکستان تو نہیں چاہتا. سر آئی ایم سوری وی رن آؤٹ آف ٹائم ہیئر. ہمارے مہمانوں کو بہت بہت شکریہ, انہوں نے ہمارے لیے وقت نکالا. ناظرین یہاں پہ لیں گے ایک چھوٹی سی بریک سے واپس آئیں گے تو ہم ذکر کریں گے سپریم کورٹ کا. ویلکم بیک ناظرین. پروگرام کے اس حصے میں ہم ذرا ورلڈ پالیٹکس, پاکستان بھارت, اس سے ہٹ کے بھی تھوڑی سی بات کریں گے. پچھلے دنوں جنگ کے بادل چھائے ہوئے تھے پاکستان پہ, ہم سب کی بھی توجہ ادھر تھی, مگر اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ واقعات یا اور اہم ڈیولپمنٹس ملک میں نہیں ہو رہی تھیں. اور ان میں سے ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ ہے جو سپریم کورٹ میں یا ہم کہہ سکتے ہیں جوڈیشری کے حوالے سے ایونٹس ہو رہے تھے, اور ان میں سے ایک بہت اہم جو کیس ہے وہ آج کل سنا جا رہا ہے, اور وہ کیس ہے جو ججز ٹرانسفر کیس جس کو اب ہم کہتے ہیں. آئینی بینچ کے سامنے وہ لگا ہوا ہے. وہ بیسکلی جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کا ٹرانسفر ہوا ملک کے مختلف حصوں سے, اس کے بعد سینیورٹی جس طرح اسٹیبلش کی گئی, اس کے خلاف جو پٹیشن آئی اسلام آباد ہائی کورٹ کی کچھ ججز کی, اس پہ یہ کیس ہے اور جو سنا جا رہا ہے. آج بھی اس پہ سماعت ہوئی. وکیل بہت مشہور وکیل منیر ملک صاحب آرگیو کر رہے تھے. انہوں نے بھی ججز کی سینیورٹی پر ذکر کیا, اور یہ بھی کہا کہ ججز کی سینیورٹی جو ہے وہ ججز کی یا عدلیہ کی آزادی سے منسلک ہے. انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے بہت ضروری ہے کیونکہ جو آرٹیکل 175 ہے اس کے تحت عدلیہ جو ہے وہ ایگزیکٹو سے اس کو بالکل الگ رکھا گیا ہے. اس پہ پھر ٹرانسفر کا بھی ذکر ہوا, جس پہ منیر ملک صاحب نے یہ کہا کہ جب ایک دفعہ تبادلہ ہوگا جج کا ایک کورٹ سے دوسرے کورٹ میں, تو پھر حلف اٹھانے کا عمل جو ہے وہ مکمل کرنا چاہیے. جس پہ جسٹس محمد علی مظہر صاحب جو تھے, ان کا یہ کہنا تھا کہ تبادلے پر جو جج ہے جس کا تبادلہ ہوا ہے وہ نیا حلف لے گا, یہ آئین جو ہے وہ اس پر خاموش ہے. تو یہ اس طرح کی آج بحث ہوتی رہی. حامد خان صاحب نے بھی دلائل دیے, اس پر بھی ججز کے ساتھ انہوں نے دے ایکسچینجڈ سینٹنسز, کیونکہ انہوں نے
دوبارہ جو ججز کے خطوط ہیں ان کا ذکر کیا، جس پہ محمد علی مظہر صاحب نے کہا کہ ان خطوط کا کوئی فائدہ نہیں ہے، سب نے یہ پڑھے ہوئے ہیں، ہم ان خطوط کا کیا کریں، یہ لاجا بینچ میں زیر سماعت ہے، ہم اس معاملے پر نہ کوئی حکم دے سکتے ہیں اور نہ ہی سن سکتے ہیں۔ اب یہ ایشو ڈسکس کریں گے، اور ساتھ میں ایک اور جو بہت اہم ڈیولپمنٹ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ ایک طرف تو ریزروڈ جو سیٹس ہیں پاکستان تحریک انصاف کی، ان کے حوالے سے کیس سنا جا رہا ہے، مگر اس میں جو دلچسپ بات ہوئی وہ یہ ہوئی کہ اختلافی نوٹ جو تھا جو جسٹس عائشہ ملک نے لکھا، تو اس پر معلوم یہ ہوا کہ اب جو اختلافی نوٹ ہے وہ ویب سائٹ پر صرف تبھی لگے گا جب کوئی فیصلہ بینچ کی طرف سے ہوگا، وہ صرف جج کے اختلافی نوٹ لکھنے سے یا ان کا بھیجنے سے صرف وہ ویب سائٹ پر اپڈیٹ نہیں ہوگا۔ ان ایشوز پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں شیر صاحب، بہت گہری نظر رکھتے ہیں یہ کورٹ کے معاملات پہ، صحافی ہیں، اور ہمیں جوائن کیا بیرسٹر صلاح الدین احمد صاحب نے جو ماہر قانون ہے۔ ویلکم ٹو دا شو جینٹلمن۔ جی ثاقب صاحب بتائیں سر، پہلے اگر اسی کا ذکر کر لیں کہ یہ سماعت جاری ہے، بہت اہم کیس ہے، واٹ از ہیپننگ سر؟ ہم پاکستان بھارت کی جنگ میں ہمیں یہ سارے یہ جو اپنے اندرونی محاذ ہیں ان کو ہم بھول ہی گئے۔ جی بالکل، یہ اندرونی ماضی بہت بڑا محاذ ہے جس میں 5 جج مطلب یہ ایک بہت ہی غیر معمولی صورتحال ہے کہ 5 جج انصاف کے متلاشی ہیں، اور انہوں نے آج اپنی ایک سٹیٹمنٹ بھی 2 صفحے کی سٹیٹمنٹ ایک درد بھری آواز میں وہ سٹیٹمنٹ دی ہے، اور اس سٹیٹمنٹ سے مجھے تو تاثر ایسے ملا ہے کہ وہ اپنے آپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہسٹری میں کبھی یاد کیا جائے گا ان معاملات کو تو ان کو یاد رکھا جائے گا کہ یہ جو ہے وہ درست سمجھ جب کھڑے تھے، تو اس کا جو کرکس ہے وہ مجھے یعنی کہ ان کو بھی اتنی ناامیدی ہے کہ وہ سمجھ رہے ہیں کہ بس اب تاریخ میں ہی ہم جس طرف جا رہا ہے، مجھے تو یہ لگتا ہے سوال نمبر 1 یہ ہے کہ کن حالات میں، کن سرکمسٹانسز میں جو ہے وہ ان کو یہ ٹرانسفرز ہوئے، وہ ہمیں بھی پتہ ہے 10 دنوں میں نومینیشن چیف جسٹس عامر فاروق صاحب کی سپریم کورٹ جا چکی تھی، انہوں نے 10 دنوں میں سپریم کورٹ جانا تھا، اور اس دوران سب کچھ کیا گیا، 4 دنوں میں 2 ججز اور ایک جج جو ہے وہ 2 دنوں میں ان کا ٹرانسفر کا سارا پروسیس کیا گیا۔ تو جو سوال اٹھایا جاتا ہے منیر ملک صاحب، بیرسٹر صلاح الدین، جو ٹیم ہے ان کی لیگل ٹیم ججز کی، وہ کہتے ہیں کہ کن حالات میں یہ کچھ ہوا، اس کو بینچ میرا نہیں خیال سننے کے لیے تیار ہے۔ پھر یہ کہتے ہیں کہ اس کو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے تناظر میں دیکھا جائے کہ ایگزیکٹو جو ہے وہ کہیں اگر اس طرح آپ پنش کرنے کے لیے کسی کو آپ کریں گے تو اس تناظر کو بھی دیکھا جائے۔ اس کوسچن پہ بھی بینچ میرا نہیں خیال سننے کے لیے تیار ہے۔ وہ کہتے ہیں جی آرٹیکل 200 میں صدر کا اختیار ہے، اس پہ بات کریں، آرٹیکل 194 میں جو اوتھ ہے، گفتگو نہ کریں بیچ میں۔ 6 ججز کے خط پہ تو باقاعدہ گرل کیا گیا ہے۔ اب میں حیران ہوں کہ 6 جج جو تھے انہوں نے تو وہ دکھڑا جو 1 سال وہ اپنے چیف جسٹس کو سناتے رہے اس کی مداوا نہیں ہوا تھا، وہ ریکارڈ میں لے آئے۔ اب وہ جو لائے تھے ان کا جرم بن چکا ہے۔ ایک طرف تو سپریم کورٹ نے پچھلے 1.5-2 سال میں اس معاملے کو چھیڑا ہی نہیں ہے، اب اس کی وجہ سے ان کو پنش بھی بظاہر لگتا ہے کہ کیا جا رہا ہے۔ اور اب آج جب بات کرتے ہیں کہ یار اس کے جو بیک گراؤنڈ دیکھا جائے اس سارے تناظر میں کہ جو ٹرانسفر ہے کچھ ججز کو پیچھے دھکیلنے کے لیے کیا جا رہا ہے، تو ججز سننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ایون جو جسٹس شاہد بلال ہے انہوں نے کہا کہ آج تک مجھے تو 13 سال ہو گئے کسی نے نہیں جو ہے وہ ہمت کی کہ اپروچ کرے یا مداخلت کرے۔ پھر جسٹس نعیم اختر افغان نے کہا کہ یہ سارا پروسیس تو سیولین سائڈ مطلب سیکٹری داخلہ، وزیر داخلہ جو انصاف کے ہیں، اس کے علاوہ جو صدر ہیں، پرائم منسٹر ہیں یا چیف جسٹسز ہیں، سارا پروسیس تو ٹرانسفر کا انہوں نے کیا ہے۔ تو آپ یہ خفیہ جو ہے وہ اداروں کی طرف کیوں لے کر جا رہے ہیں کہ ان کی کہیں انوالومنٹ ہو سکتی ہے؟ تو وہ ان سرکمسٹانسز کو سننے کے لیے تیار نہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ ان کا کیس اسی بیس وہ کرتا ہے، اب وہ آگے دیکھیں گے کہ وہ مطلب کیسے لے کر چلتے ہیں۔ صلاح الدین صاحب آپ نے سنی ثاقب بشیر صاحب کی گفتگو، آپ تو کیس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ بہت کلوزلی فالو کریں، یو آر پارٹ آف دا ٹیم ان اے وے۔ سر آپ ان سے اتفاق کریں گے کہ یہ اب جو ججز کا خط ہے اس سے تو صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ نو بڈی از ایکسپیکٹنگ پرہیپس کہ کوئی اس میں جس کو کہتے ہیں نا جسٹس ہوگا؟ دیکھیں عارفہ، میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ اسلام آباد ہائی کورٹ ججز کا خط سامنے آیا تھا اور اس معاملے میں اس وقت سپریم کورٹ میں اور جسٹس فائز عیسیٰ چیف جسٹس تھے اس وقت،
उस मामले में जब सुप्रीम कोर्ट ने कोई एक्शन नहीं लिया, उस वक्त ही मैं समझता हूं कि जो पाकिस्तान की अदलिया थी उसकी आज़ादी जो थी वो उसी वक्त ख़त्म हो गई। देखिए, क्योंकि जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस हैं, उन्होंने ये लिखा था, आई मीन इन राइटिंग चीज लिखी, ये भी नहीं कि कोई ऐसे ही अपना फॉर्मली चीज लिखी कि भाई हमारे कैमराज से, हमारे बेडरूम से कैमराज निकले हैं, ठीक है, उन कैमराज में सिम्स लगे हुए हैं, हमने वो अपने हाई कोर्ट की एडमिनिस्ट्रेशन को हैंड ओवर किए। आई मीन फिजिकल प्रूफ था, ये नहीं था कि कोई ऐसी कि किसी ने मुझसे ये कहा या किसी ने मुझसे वो कहा। फिर उन्होंने कहा कि हमें जो हमारे जो रिश्तेदार हैं, और स्पेसिफिकली जजेस के नाम पता के कि हमारे इनके जो रिश्तेदार थे उनको किसी ने अगवा किया, उन पे ज़दोकोब की, फिर उनके जरिए पैगाम भिजवाया कि इन जज साहिबान से कहो कि बिहेव कर जाए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक गया, सुओ मोटो हुआ। उसके बाद बलूचिस्तान हाई कोर्ट, सिंध हाई कोर्ट, लाहौर हाई कोर्ट, पेशावर हाई कोर्ट, इन चारों से पूछा गया कि आया आपके यहाँ भी ऐसा होता है। अब लाहौर हाई कोर्ट का जवाब ये था कि दिस इज एन ओपन सीक्रेट दैट एग्जीक्यूटिव and intelligence agencies are interfering with the judiciary। ये लाहौर हाई कोर्ट का ओपन जवाब था, जिसमें और उस मीटिंग में शायद जस्टिस शाहिद बिलाल साहब भी मौजूद थे। जो पेशावर हाई कोर्ट के जज साहिबान थे, उन्होंने लिखा कि जब हम हुकूमत की या एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी के खिलाफ फैसले करते हैं तो हमें अफगानिस्तान से फोन आते हैं कि आपको उड़ा देंगे, आपको अटैक करेंगे। जो बलूचिस्तान हाई कोर्ट के जजेस थे, उन्होंने ये लिखा that we expect that the Supreme Court will do something to save this situation। एंड उन्होंने बड़ा खूबसूरत उसमें दो फिक्रे लिखे। एक उन्होंने मार्टिन लूथर किंग का कोई कोट दिया कि इन द एंड वी विल रिमेंबर not the words of our enemies but the silence of our friends। और उसके बाद एक वो जो मशहूर शेर है कि हम आह भी वो कत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं होता, हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम। तो पूरी बात उन्होंने सामने सुप्रीम कोर्ट की रख दी। सुप्रीम कोर्ट ने उस सारे मामले से अपनी आंखें फेर ली। उसके बाद जब ये ट्रांसफर इस्लामाबाद हाई कोर्ट को, सबको पता है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से हुकूमत भी और एस्टेब्लिशमेंट, इंटेलिजेंस एजेंसीज नाला थे। उसके ये कॉन्टेक्स्ट में ये ट्रांसफर्स हुए और फिर एक नए एक्टिंग चीफ जस्टिस को बनाया गया। इन जज साहिबान को तमाम कमिटी से निकाल दिया गया और सारे केसेस इनसे छीन लिए गए। रोज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साकिब साहब रिपोर्टिंग करते हैं कि आज ये मुकदमा उनसे छीन लिया गया, आज ये मुकदमा उनसे छीन लिया गया। तो जब सुप्रीम कोर्ट की तरफ से हिस्टोरिकली जुडिशियल जजेस को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई इकदाम नहीं हुआ, तो मैं समझता हूँ एक मैसेज फिर चला जाता है, ना सिर्फ ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस को मगर तमाम हाई कोर्ट्स के, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स के जजेस को एक मैसेज चला गया है कि आपने सिर्फ एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट के ताबे रह के ही आप जुडिशियल फंक्शंस एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप आजादाना तौर पे फैसले करने का ख्याल भी ना रखें। तो ये चीज जो है वो हमारे लिए लॉन्ग टर्म में बहुत नुकसानदेह होगी और उम्मीद है कि जज साहिबान को इसका ख्याल आए और खास तौर में सुप्रीम कोर्ट में और आईनी बेंचेस में। जी नाज़रीन, यहाँ पे लेते हैं हम एक छोटी सी ब्रेक। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं साकिब बशीर साहब से और बैरिस्टर सलाउद्दीन अहमद साहब से और हम उनसे अदलिया के हवाले से गुफ्तगू कर रहे हैं। साकिब साहब, अब ऑब्वियसली सलाउद्दीन साहब तो उम्मीद रखना चाहेंगे क्योंकि वो है, पर जिस तरह उन्होंने कहानी सुना दी और जो आपने बात की, अब मतलब कि मेरे सामने तो एक ही एंडिंग है सर इस स्टोरी की।
اب ایک دیکھیں نا ٹرانسفر ججز کا ایک کیس چل رہا ہے, دوسری جانب ریزرو سیٹس کا کیس چل رہا ہے. جی جی, جس میں وہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا اگر آپ وہ عائشہ ملک صاحبہ کی ججمنٹ یہ آپس میں بڑے لنک ہے اس میں. اب وہ بینچ وہ کیس آگے لے کر چل رہا ہے. جو پچھلے ہفتے جو سماعتیں ہوئی تھی اس میں ہمیں لگ رہا تھا بینچ بھی کچھ جلدی میں ہے, مطلب وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی یہ کیس نمٹا دیا جائے. ریزرو سیٹس والا, جی ریزرو سیٹس والا. اور ریزرو سیٹس میں جو میجارٹی جج تھے وہ ہیں ہی نہیں, مطلب 5 جج وہ ہیں ہی نہیں. اور جو جسٹس عائشہ اور جسٹس عقیل عباسی پہلے ہی الگ ہو چکے ہیں. اور اس میں بھی اٹھا کے باہر, اس میں ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ 13 ججز میں سے صرف 4 نے یہ سوال اٹھایا تھا کہ آپ ریویو کے لیے ہمارے سامنے آ گئے ہیں الیکشن کمیشن, آپ تو ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے نا, آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیوں نہیں کیا پچھلے 10 ماہ میں. یہ سوال صرف 4 نے اٹھایا تھا, 9 نے وہ سوال بھی نہیں اٹھایا. تو اٹ مین کہ سپریم کورٹ بھی کہتی ہے بٹ ٹھیک ہے جس طرح سسٹم چلتا ہے اسی کے ساتھ چلیں. تو اگر مخصوص نشستیں دے دی جائیں حکمراں اتحاد کو تو ان کی 2/3 میجورٹی تو ویسے مکمل ہو جائے گی. یہ میری ویسے اسیسمنٹ ہے کہ اس ٹرانسفر ججز کیس میں اگر فیصلہ جو ٹرانسفر کی حد تک تو ہو سکتا ہے وہی ہو, لیکن سینئرٹی کی حد تک اگر کوئی ایسا فیصلہ آیا کہ سینئرٹی باٹم سے ہوتی ہے جب ٹاپ سے نہیں ہوگی تو پھر کچھ ہمیں آئینی ترمیم بھی آ سکتی ہے, پھر آئینی ترمیم میں پروٹیکشن بھی ہو سکتی ہے. تو ساری چیزیں ہو سکتی ہیں, ایک محاذ تو ہے نہیں. بالکل بالکل. اور اگر وہ مطلب کہ وہی والی بات کہ امپلیمنٹ نہیں ہونا, کوئی بھی چیز مرضی کے خلاف ہو جائے. تو مخصوص نشستوں کا کیس آج تک جو ہے وہ اس پر فیصلہ امپلیمنٹ نہیں ہوا. اس میں بلکہ ایک نیا محاذ کھل گیا ہے کہ اب وہ جو جسٹس عائشہ ملک جن کی آپ بات کر رہے ہیں کہ انہوں نے جو نوٹ لکھا وہ اپلوڈ ہی نہیں ہوا, اور ایک نیا کرائٹیریا انہوں نے مانگ لیا ہے کہ اب جو ہے وہ جو نوٹ ہوگا وہ بینچ کا جو ہیڈ ہے اس کی منظوری سے اپلوڈ ہوگا اور فائنل ججمنٹ کے ساتھ آئے گا. اب جو 2 جج ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارا فائنل ججمنٹ کے ساتھ کاؤنٹ ہو ہی نہیں سکتا, لیکن جو بینچ کے ہیڈ ہیں وہ کہہ رہے ہیں نہیں یہ کاؤنٹ ہوگا. تو اٹ مین کہ بینچ کے ہیڈ کی چلے گی, ان کی نہیں چلے گی. جو ہے وہ ڈائسنٹ کر کے تو وہ سائڈ پہ ہو چکے ہیں. تو عجیب سی سائڈ پہ ہوئے نہیں ہیں, ان کو کر دیا گیا. جی جی جی, کہ آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے مرضی سے اٹھ کے گئے ہیں. ہاں, تو ان کو بینچ سے الگ کر دیا گیا, بینچ ریکانسٹیٹیوٹ ہو گیا. اب یہ بھی ایک سوال ہو سکتا ہے کہ پہلے 13 ججز نے یہ کیس سنا تھا, اب 11 سن رہے ہیں. اب بینچ میں بیٹھے ہیڈ تو یہ کہہ رہے ہیں یہی 13 ہیں, تو جو چلے گئے وہ کہہ رہے ہیں 13 نہیں ہے یہ 11 ہیں. تو یہ عجیب سی ایک کھچڑی ہے جو ٹرانسفر ججز والا معاملہ اور ریزرو سیٹس والا, میں یہ سمجھتا ہوں ان دونوں کو ملا کے ہمیں جو وہ پڑھنا پڑے گا. اس کے بعد ہمیں ریزلٹس نظر آئیں گے کہ سچویشن کس طرف جا رہی ہے. سچویشن ایک ہی طرف جا رہی ہے. ثاقب صاحب پتہ نہیں آپ نے کیا ججمنٹ پڑھ کے اس میں سے نکالنا ہے. صلاح الدین صاحب, اب یہ ایک طرف تو obviously ہم بیٹھ کے یہاں گفتگو کر ہی سکتے ہیں کہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے نہیں جا رہا ہے, پر مجھے اگر میں آپ سے تھوڑا سا ایک ہائپوتھیٹیکل سوال یہ پوچھوں کہ پاکستان کی اگر ہم تاریخ کو سامنے رکھیں تو کہیں نہ کہیں تاریخ تو ہمیں یہی بتاتی ہے کہ ایک وقت آتا ہے جب یہ چیزیں ریورس ہوتی ہیں. تو سر ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا مجھے یہ بتائیں کہ یہ جب اگر ایسا کوئی موقع آیا تو یہ اس کو ریورس کس طرح کریں گے, کیا یہ ممکن بھی ہوگا ریورس کرنا؟ جی میں سمجھتا ہوں کہ ایونچولی یہ ریورس ہوگا, کیونکہ بیسکلی آپ لانگ رن میں آپ یہ سسٹم جو ہے یہ انسسٹینیبل ہے کہ آپ یہ نہیں الاؤ کر سکتے. یہ جو ابھی بات ہو رہی تھی جیسے ریزرو سیٹس کی, کہ آپ یہ نہیں الاؤ کر سکتے کہ حکومت جو ہے وہ جب کوئی درخواست ڈالے تو وہ خود سے ہی یا ریویو ڈالے تو وہ خود سے ہی چوز کرے کہ ہماری ریویو یہ جج سنے گا یہ نہیں سنے گا, اپنا جو اوریجنل آتھرز ہیں ان کو سب کو سائڈ کر کے اپنی مرضی کے ججز بٹھا دے. آئی مین سسٹینیبل نہیں ہے ان دا لانگ رن. ریورس کیسے ہوگا؟ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اگر کوئی پولیٹیکل چینج آتا ہے تو پارلیمنٹ سے ہی ہو. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ اگر ویسے حالات اگر تھوڑے, آج کل تو میں سمجھتا ہوں ججز بھی ایک خوف کی فضا میں آپریٹ کر رہے ہیں, مگر اگر کوئی ایک چینج آتا ہے, باہر کوئی چینج آتا ہے اور ایونچولی 26ویں ترمیم کا کیس جو ہے وہ سنا جاتا ہے اور اگر سپریم کورٹ بھی اس کو کالعدم قرار دیتی ہے, پھر یہ ہے کہ جو بیچ میں دین دی اونلی ڈیفیکلٹی از کہ بیچ میں جو ججز اپوائنٹ کیے گئے ہیں ان کا کیا ہوگا. اس کے لیے بھی تاریخ میں ہمارے پاس دونوں راستے ہیں.
कुछ केसेस में जिस तरह एक बार जब अल जिहाद का केस हुआ था तो जो जजेस जो अपॉइंट हो गए थे उनको एक स्क्रूटनी प्रोसेस में डाला गया था, कुछ को रखा गया था, कुछ को नहीं रखा गया था। फिर एक सिंध हाई कोर्ट बार का केस हुआ था जब मुशर्रफ साहब की वो जो आईनी गैर आईनी जो चेंजेस थी वो हुआ था, नए जजेस भर्ती हुए थे, बेशुमार भर्ती हुए थे। उस वक्त तो 60-70 जजेस को वापस भेजा गया था। तो इट इज पॉसिबल, बट सिर्फ ये है कि हिम्मत हो और विल हो तो रिवर्स किया जा सकता है। इसमें एक चीज़ मैं ऐड कर दूं, एक और इशू भी है जो मेरा ख्याल में इसको रिवर्स करने में आड़े आएगा। सुप्रीम कोर्ट के 17 जजेस थे, अब जो है वो उसमें तकरीबन 10-12 जजेस और ऐड हो चुके हैं। अब जितने भी जो इम्पोर्टेंट नोयत के केसेस हैं उसमें, या आप ये कहें कि सुप्रीम कोर्ट में 14 या 15 आइनी बेंच के जो जजेस हैं उसमें मैक्सिमम वो हैं जो नए आए हैं, जो 26वीं आइनी तरमीम के बाद आए हैं। आप ट्रांसफ़र जजेस का केस देख लें, आप मखसूस नशिस्तों का केस देख लें, आप 26वीं तरमीम का केस देख लें, आप टैक्स केसेस देख लें, जितने भी इंपॉर्टेंट केसेस हैं उनमें वही हैं। उन्होंने सेटल करना है कि फ्यूचर क्या होगा। तो अगर जो वो क्या वो जजेस जो इसी के बेनिफिशरी हैं 26वीं तरमीम, क्या वो अपने खिलाफ फैसला देंगे? ये भी तो सवाल है। बहुत अहम नुक्ता उठाया है साकिब साहब ने, सलाउद्दीन साहब। वो तो अब आ गए हैं, बेनिफिशरीज हैं। देखें, उसमें क्योंकि उन जज साहिबान की जो तकर्रियां हैं वो बाकायदा कई पिटिशंस में चैलेंज हैं कि क्योंकि वो 26वीं तरमीम के तहत और उस तरीक़ेकार के तहत वो अपॉइंट किए गए हैं, तो उन मुकदमात में उनकी तकर्रियां भी चैलेंज्ड हैं। अब वैसे तो लीगली तो वो मुकदमा सुन ही नहीं सकते। नेचुरली इट्स अबाउट देयर ओन अपॉइंटमेंट, तो वो जज साहिबान एज पर द कोड ऑफ कॉन्डक्ट वो मुकदमा सुन ही नहीं सकते। अब ये अलग बात है कि हर रोज सुप्रीम कोर्ट कोई नई जूरिस्प्रूडेंस बना लेती है और अगर वो जबरदस्ती कहें कि नहीं हम तो बैठेंगे, दैट इज व्हाई आई सेड कि जो लार्जर कॉन्टेक्स्ट है, बाहर भी जो हो रहा है, उससे भी बड़ा फर्क पड़ता है। मगर मुश्किल होता है किसी जज को ये कहना कि आपने मेरी अपॉइंटमेंट चैलेंज की है मगर मैं ही बैठ के आपके खिलाफ फैसला दूंगा। बहुत उसके लिए भी दिल गुर्दा चाहिए होता है ऐसा काम करने के लिए। मगर बहरहाल बड़ी अपने स्ट्रेंज चीजें देखी हैं। इसमें एक और चीज़ एक और अब इशू है। अब जो अभी जजेस अपॉइंट हुए थे रिसेंटली, जिसमें जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस सलाहुद्दीन पंवर जो ये इन जजेस के ट्रांसफ़र जजेस के केस में बैठे हुए हैं, मुझे याद है कि ये जब इनकी अपॉइंटमेंट की बारी आई थी तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला या किसी और 2-3 जजेस ने भी खत लिखा था कि इनकी तैनातियां में डिले कर दिया जाए जब 26वीं तरमीम नहीं होती। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस ने भी खत लिखा था कि चीफ जस्टिस आमिर फारूक को ऊपर आप लेकर जा रहे हैं तो ट्रांसफ़र जजेस वाला मामला पहले हो जाए तो फिर जुडिशल कमीशन इसको जो वो बाद में कर ले। लेकिन वो ताख़ीर या मुलतवी नहीं किया गया था, उन जजेस को तैनात कर दिया गया। अब वही उन जो बेंच बना हुआ है ट्रांसफ़र जजेस का, उसमें वो जज भी हैं। तो वो कहीं ना कहीं वो भी होता है कि फ़लाँ जज ने मेरी मुखालफत की थी, या मतलब सम टाइम होता है, आखिर इंसान है वो भी। तो ये भी एक इशू तो है ना, मतलब हर केस में ये इशू सामने आ रहा है। बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो मेहमानों का, उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, आज इतना ही। वी विल बी बैक ऑन मंडे नाउ।